بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مضارع کی بحث چل رہی ہے کہ فعل مضارع کیا ہوتا ہے اور فعل مضارع بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ فعل مضارع کیا ہے یہ آپ جان چکے ہیں۔ وہ فعل ہے جو موجودہ زمانے میں یا آنے والے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا بتا دے، وہ فعل مضارع کہلاتا ہے۔ آپ کو بتایا گیا تھا کہ فعل مضارع کے بھی 14 صیغے ہیں، جن میں سے تقریباً 5 صیغوں کا بیان کل آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا فعل مضارع میں 2 علامتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو شروع میں، ایک علامت شروع میں ہوتی ہے جو ہر صیغے کے شروع میں ہوتی ہے، مختلف ہوتی ہیں وہ علامت، کہ ایک حرف بڑھایا جاتا ہے ماضی واحد مذکر غائب کے شروع میں تو فعل مضارع بن جاتا ہے۔ فعل مضارع کی علامتیں 4 ہیں، الف، تا، یا، نون۔ کچھ صیغوں کے شروع میں یا آتی ہے، کچھ کے تا، کچھ کے الف، اور ایک صیغے کے شروع میں الف آتا ہے اور ایک صیغے کے شروع میں نون آتا ہے۔ تو بعض صیغے اس سلسلے کے آپ پڑھ چکے ہیں۔ کل ہی آپ کو یہ بات بھی معلوم ہوئی ہے کل کے سبق میں کہ فعل مضارع کے 7 صیغے ایسے ہیں جن کے شروع میں علامت آنے کے ساتھ ساتھ آخر میں بھی ایک علامت آتی ہے نون، جسے نون اعرابی کہا جاتا ہے۔ اعراب کے معنی حرکت، زبر زیر پیش وغیرہ، اور کبھی اعراب بالحروف ہوتا ہے، تو گویا یہ اعراب والا نون ہے، اس لیے اس کو نون اعرابی کہا جاتا ہے۔ تو یہ نون اعرابی 7 صیغوں کے آخر میں آتا ہے۔ تو آج ہم ان 7 صیغوں کا بیان پڑھیں گے۔ تو چلے ہم اسکرین کی طرف لے کے چلتا ہوں میں آپ کو۔ الدرس الرابع والاربعون، 44واں سبق آج ہمارے سلسلے کا ہے، فعل مضارع کا بیان۔ آپ نمبر 2 آگے دیکھ رہے ہیں، یعنی فعل مضارع کا یہ دوسرا سبق ہے۔ قاعدہ: فعل مضارع کے 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے۔ ابھی جو میں آپ کو بات بتا رہا تھا، 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے۔ یہ یاد رکھیے، ان کے شروع میں بھی علامت آتی ہے، البتہ شروع میں علامت آنے کے ساتھ ساتھ ان 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی بھی آتا ہے۔ تو فعل مضارع کے 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے، جن کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔ عنوان دیا گیا ہے فعل، ترجمہ، صیغہ، علامت، یہ 4 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے فعل کو ہم دیکھیں، پہلے گردان کو دیکھیے۔ یفعلانی، یفعلون، تفعلانی، تفعلانی، تفعلون، تفعلین، تفعلانی۔ دیکھیے یہ 7 صیغے ہیں۔ ان 7 صیغوں کے آخر میں آپ کو نظر آ رہا ہے نون، یہ نون، یہی نون نون اعرابی ہے، یہ والا نون، تو یہی نون نون اعرابی ہے۔ یفعلانی، یفعلون، یہاں بھی آخر میں نون ہے، یہ نون نون اعرابی ہے۔ اور تفعلانی کے آخر میں نون ہے، یہ نون اعرابی ہے۔ پھر اور تفعلانی ہے، اس کے آخر میں نون اعرابی ہے۔ پھر تفعلون ہے، نون اعرابی ہے۔ تفعلین ہے، اس کے آخر میں جو نون ہے یہ نون اعرابی ہے۔ تفعلین، تفعلانی، اس کے آخر میں بھی نون اعرابی ہے۔ تو یہ جو آخر والا نون ہے یہ نون اعرابی ہے۔ آپ ان سب صیغوں میں دیکھ رہے ہیں ان کے شروع میں بھی علامت آ رہی ہے کہ یفعلون، یفعلانی، تفعلانی، تفعلانی، تفعلون، تفعلین، تفعلانی، کہ 2 صیغوں کے شروع میں یا آئی ہے اور باقی 5 صیغوں کے شروع میں تا آئی ہے۔ تو شروع والی علامت تو آئے گی ہی، کہیں یا، کہیں تا، کہیں کچھ اور، لیکن آخر میں ان 7 صیغوں کی نون اعرابی آئے گا۔ چلیے ہم شروع کرتے ہیں، پہلے ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ یفعلانی، کرتے ہیں یا کریں گے وہ 2 مرد۔ اسی سے آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ صیغہ تثنیہ مذکر غائب ہے۔ وہ 2 مرد، تو وہ 2 مرد کیا ہے؟ تثنیہ ہے، اور وہ ہے یعنی غائب ہے، 3rd پرسن ہے۔ تو یفعلانی، کرتے ہیں یا کریں گے وہ 2 مرد، صیغہ تثنیہ مذکر غائب، کیا ہے یہ؟ مذکر غائب۔ اس کے اندر علامتیں کیا کیا ہیں یہ آپ سمجھ لیجئے۔ ایک تو اس کے شروع میں یا ہے، یفعلانی، اور دوسری چیز اور نون اعرابی اس کے آخر میں آ رہا ہے۔ ابھی میں نے الگ کر کے دکھایا آپ کو، یفعلانی شروع میں یا
اور آخر میں نون اعرابی، یہ یفعلانی. پھر آگے چلیے یفعلون، یفعلون اصل میں ماضی کے حروف ہیں فا، عین اور لام، یہ 3 حرف ہیں ماضی کے. یاد رکھیے گا، میں آپ کو بتا چکا ہوں فعل مضارع جو ہے وہ ماضی ہی سے بنتا ہے. تو شروع میں ہم نے یا بڑھا دی اور آخر میں نون اعرابی بڑھا دیا تو ہو گیا. فعلو تھا ماضی میں، تو فعلو کے شروع میں یا بڑھا دی اور آخر میں نون بڑھا دیا، نون اعرابی. یفعلون ہو گیا اسی سے. تو یفعلون کرتے ہیں یا کریں گے وہ سب مرد. دیکھیے کرتے ہیں یا کریں گے وہ سب مرد، اسی سے پتہ چل گیا آپ کو یہ جمع مذکر غائب ہے. وہ سب مرد، سب یعنی 3 یا 3 سے زیادہ، اور ہیں وہ مرد، لہذا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. اس کے اندر علامتیں 2 ہیں، شروع میں یا اور آخر میں نون اعرابی. ان سب صیغوں کے آخر میں نون اعرابی ہے. اگلا صیغہ کیا ہے؟ تفعلانی، کرتی ہے یا کرتی ہیں یا کرو. ایک منٹ، یہ تھوڑا سا ترجمہ غلط ہو گیا. کرتی ہو یا کرو گی، کرتی ہو یا کرو گی تم 2 عورتیں. فعلا کی منع کرنا، کچھ بھی کرنا. دیکھو تفعلانی، کرتی ہو یا کرو گی تم 2 عورتیں. اب دیکھیے تم 2 عورتیں، معلوم ہوا تثنیہ مؤنث حاضر کا. ایک منٹ، اچھا یہاں یہ اصل میں تھوڑا سا ترجمہ غلط ہو گیا ہے. ایک منٹ میں اس کو صحیح کر لیتا ہوں. یہ تثنیہ مذکر، تثنیہ مؤنث غائب، تثنیہ مذکر حاضر. اچھا ہاں یہ تو صحیح تھا. تثنیہ مؤنث غائب ہے، یہ تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ ہے. کرتی ہو یا کرو گی تم 2. دیکھیے تفعلانی، کرتی ہو یا کرو گی تم 2 عورتیں. کرتی ہیں، ایک منٹ، کرتی ہیں یا کریں گی وہ 2 عورتیں، یہ غائب ہے. دیکھیے اب یہ صحیح ہوا. تفعلانی، تو یفعلون جمع مذکر غائب تھا. اب یفعلون جمع مذکر کے غائب کے بعد اب چلیے تثنیہ مؤنث غائب پہ. کس پہ؟ تثنیہ مؤنث غائب پہ. تو تفعلانی تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ آئے گا تفعلانی، شروع میں تا اور آخر میں نون اعرابی. تفعلانی، کرتی ہیں یا کریں گی وہ 2 عورتیں. تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ ہے، علامت کیا ہے؟ تا اور آخر میں نون اعرابی. آگے چلیے پھر تفعلانی، پھر تفعلانی، تفعلانی کرتے ہو یا کرو گے تم 2 مرد. معلوم ہوا تثنیہ مؤنث غائب کے لیے بھی تفعلانی ہی آئے گا اور تثنیہ مذکر حاضر کے لیے بھی تفعلانی ہی آئے گا. ایک اور جگہ آئے گا ابھی. تفعلانی کرتے ہو یا کرو گے تم 2 مرد. صیغہ تثنیہ مذکر حاضر. کیا ہے؟ تثنیہ مذکر، اوپر تھا تثنیہ مؤنث غائب، وہ غائب کا تھا. یہ تثنیہ مذکر حاضر، اس کے اندر بھی علامت کیا ہے؟ تا اور نون اعرابی. آگے چلیے پھر تفعلون جمع مذکر حاضر. تفعلون کرتے ہو یا کرو گے تم سب مرد. اب تم سب مرد جمع مذکر حاضر، اس کے اندر تا اور نون اعرابی، شروع میں تا آخر میں نون اعرابی. تفعلین، یہ دیکھیے اس صیغے کو یاد رکھیے. تو واحد مؤنث حاضر کا صیغہ اس کے اندر آتا ہے تفعلین. تضربین، مثلا ضربہ سے بنے گا تضربین، کتبہ سے بنے گا تکتبین، جلسہ سے بنے گا جلس یجلس تجلسین، اسی طرح سے نصر ینصر سے تنصرین وغیرہ. دیکھیے آپ، تو تفعلین کرتی ہے یا کرے گی تو 1 عورت، کرتی ہے یا کرے گی تو 1 عورت. صیغہ واحد مؤنث حاضر. کون سا صیغہ ہے؟ واحد مؤنث حاضر کا. اس کی علامت تا اور آخر میں نون اعرابی. پھر آیا تفعلانی، تفعلانی کرتی ہو یا کرو گی تم 2 عورتیں. تثنیہ مؤنث حاضر. تو دیکھیے تفعلانی 2 جگہ آیا، ایک تو تثنیہ مؤنث غائب میں تفعلانی، پھر تثنیہ مذکر حاضر میں بھی تفعلانی.
کرتے ہو یا کرو گے تم دو مرد، اور پھر تسنیہ مؤنث حاضر میں بھی تفعلانی ہی آیا، تو تینوں جگہ ایک ہی صیغہ آئے گا، یکساں صیغہ۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ کرتی ہو یا کرو گی تم دو عورتیں، صیغہ تسنیہ مؤنث حاضر، اس کی علامتیں تا اور نون اعرابی۔ یہاں پر ان 7 صیغوں کا بیان مکمل ہو گیا جن کے آخر میں نون اعرابی آیا۔ جو بات میں نے ابھی آپ کو بتائی وہی بات فائدے میں لکھی جا رہی ہے کہ 3 صیغے یکساں ہوتے ہیں۔ وہ 3 صیغے کیا ہیں؟ تسنیہ مؤنث غائب تفعلانی، تسنیہ مذکر حاضر تفعلانی، اور تسنیہ مؤنث حاضر تفعلانی کے 3 صیغے یکساں ہوتے ہیں، ایک جیسے ہوتے ہیں۔ کسی بھی فعل سے آپ بنائیں یہ تینوں صیغے یکساں ہوں گے، ایک جیسے ہوں گے، ایک وزن پر آئیں گے۔ مثلا نصر ینصر، نصر ینصر سے بنائیں، تنصرانی تسنیہ مؤنث غائب، تنصرانی تسنیہ مذکر حاضر، تنصرانی تسنیہ مؤنث حاضر، گویا تسنیہ کے 3 صیغے یکساں ہوں گے۔ ٹھیک، تو اسی طرح سے البتہ تسنیہ مذکر غائب میں یفعلانی ہوگا، اس کے شروع میں یا آئے گی۔ تو باقی یہ جو 3 صیغے ہیں تسنیہ کے، تسنیہ مؤنث غائب، تسنیہ مذکر حاضر اور تسنیہ مؤنث حاضر، ان تینوں صیغوں میں علامتیں یکساں ہوتی ہیں، شروع میں تا آتی ہے اور آخر میں نون اعرابی آتا ہے۔ یہ بات بھی آپ سمجھ گئے۔ آگے ایک اور فائدہ، نون اعرابی جن 7 صیغوں کے آخر میں آتا ہے وہ تسنیہ کے 4 صیغے، جمع مذکر کے 2 صیغے اور واحد مؤنث حاضر کا 1 صیغہ ہے۔ کل کتنے ہیں؟ 7 میں سے 4 ہیں تسنیہ کے۔ کیا یاد رکھیے گا، یہ بہت آسان طریقہ ہے یاد رکھنے کا، یہ بہت آسان طریقہ ہے اس کو یاد رکھنے کا کہ نون اعرابی کن کن صیغوں کے آخر میں آتا ہے۔ 7 صیغوں کے آخر میں آتا ہے، اس میں سے تسنیہ کے 4 لے لیجیے۔ پورے مضارع کے 14 صیغوں میں تسنیہ کے 4 ہی صیغے ہوں گے، یعنی 2 پر دلالت کرنے والے۔ کیا؟ تسنیہ مذکر غائب، تسنیہ مؤنث غائب، تسنیہ مذکر حاضر اور تسنیہ مؤنث حاضر۔ متکلم میں کوئی تسنیہ وسنیہ نہیں ہے، متکلم میں واحد متکلم اور جمع متکلم۔ تو معلوم ہوا پوری بحث میں 14 صیغوں میں صرف 4 صیغے ہیں جو تسنیہ کے ہوتے ہیں، ان 4 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے۔ کیا کیا؟ تسنیہ مذکر حاضر، اس کے لیے صیغہ آئے گا یفعلانی، تسنیہ پہلے غائب پہ چلیں، تسنیہ مذکر غائب یفعلانی، تسنیہ مؤنث غائب تفعلانی، تسنیہ مذکر حاضر تفعلانی، تسنیہ مؤنث حاضر تفعلانی۔ تو 3 صیغے تفعلانی ہے، 1 صیغہ یفعلانی ہے، تو 4 صیغے ہیں تسنیہ کے، اور جمع مذکر کے 2 صیغے، جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر۔ کیا؟ یفعلون اور تفعلون، ایک کے شروع میں یا، غائب میں یا اور حاضر میں تا۔ یفعلون جمع مذکر غائب اور تفعلون جمع مذکر غائب، تو 2 صیغے ہوئے جمع مذکر کے، تو کل کتنے؟ 4 2 6۔ اب ایک صیغہ باقی بچا، وہ ہے واحد مؤنث حاضر کا، واحد مؤنث غائب نہیں بلکہ واحد مؤنث حاضر تفعلین۔ تو یہ کل 7 صیغے ہوئے جن میں نون اعرابی آتا ہے۔ یہ بہت آسان طریقہ ہے یاد رکھنے کا کہ نون اعرابی کل 7 صیغوں میں آتا ہے، 4 تسنیہ کی صیغوں میں، 2 جمع مذکر کی صیغوں میں، جمع مذکر حاضر اور جمع مذکر غائب، اور ایک واحد مؤنث حاضر کا صیغہ۔ تو اب چلیے آگے مشق پہ چلیے۔ مندرجہ ذیل افعال سے فعل مضارع کے وہ صیغے بنائیں جن میں نون اعرابی لگتا ہے۔ جن صیغوں میں نون اعرابی لگتا ہے تو آپ وہ صیغے بنائیں، کس سے؟ نیچے والے افعال سے۔ دیکھیے میں بلکہ ماضی کے بجائے اس کو مضارع بنا دیتا ہوں، مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، تاکہ آسانی ہو آپ کو۔ دیکھیے یضربو، کیا ہے یہ؟ یضربو، دیکھیے آخر میں یہاں پیش آئے گا، یہ جو واحد کا صیغہ ہے اس کے آخر میں پیش آئے گا۔ یقتلو، یقتلو، اس کے شروع میں یا جوڑیے کیونکہ واحد مذکر غائب کا صیغہ لانا ہے۔ تو ینصرو، نصرہ سے کیا بنے گا؟ ینصرو، صاد پہ پیش۔ یفتحو، فتح سے یفتحو، جلسہ سے یجلسو، اور کتبہ سے یکتبو۔ دیکھیے یہاں آپ محسوس کر رہے ہوں گے
بعض صیغوں میں جو آخر سے پہلے والا حرف ہے، مثلا یہ یضربو ہے، اس میں جو با سے پہلے والا حرف ہے را، اس پر زیر آ رہا ہے، اور کہیں یہ جو اگلا صیغہ اگلا فعل ہے یقتلو، اس میں جو آخر والا لفظ ہے، آخر والا حرف ہے لام، لام سے پہلے پیش آ رہا ہے یقتلو، اور اسی طرح سے آگے ینصرو، اس میں بھی آخر والے حرف سے پہلے صاد آ رہا ہے، یفتحو، اس میں آخر والے حرف سے پہلے فتحہ آ رہا ہے، یجلسو، اس میں آخر والے حرف سے پہلے لام کے نیچے زیر آ رہا ہے، یکتبو، اس میں آخر والے حرف سے پہلے پیش آ رہا ہے۔ میں نے مضارع آپ کو اس لیے بنا دیا تاکہ آپ اسی کے مطابق پڑھیں، باقی رہی یہ بات کہ کہاں پیش کیوں آتا ہے، زیر کیوں آتا ہے، زبر کیوں آتا ہے، یہ انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے، تو اس چکر میں فی الحال پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی کے مطابق آپ گردان کریں گے۔ یعنی یضربو میں آخر سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو تمام صیغوں میں ہم زیر ہی لگائیں گے۔ مثلا یضربو سے ہم گردان کریں، کیا ہمیں بنانا ہے؟ جن صیغوں کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے، یضربانی، یضربون، تضربانی، تضربانی، تضربون، تضربین، تضربانی، تو اس میں آخر میں ہم زیر ہی لگا دیں گے۔ یقتلو سے کریں گے گردان، یقتلو سے ہمیں کون سے صیغے بنانے ہیں؟ جن کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے، تثنیہ کے 4 صیغے، جمع مذکر کے 2 صیغے اور واحد مؤنث کا 1 صیغہ۔ ہم ترتیب کے ساتھ چلیں گے، پہلے ہم چلیں گے غائب میں، غائب میں آئیں گے ہمارے سامنے 3 صیغے، کیا؟ غائب میں ایک آئے گا تثنیہ مذکر غائب، پھر جمع مذکر غائب اور تثنیہ مؤنث غائب۔ کیا ہے وہ تثنیہ مذکر غائب؟ یقتلانی، یقتلو سے کیا بنے گا؟ یقتلانی، جمع مذکر غائب یقتلون، اور تثنیہ مؤنث غائب یہ تقتلانی، کیا آئے گا؟ یقتلو، یقتلانی، تقتلانی۔ پھر آگے چلیے، حاضر کے 3 صیغے ہیں، حاضر میں کون کون سا ہے؟ تثنیہ مذکر، بلکہ حاضر میں 4 صیغے ہیں، تثنیہ مذکر حاضر، پھر جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر اور تثنیہ مؤنث حاضر۔ تو غائب میں 3 صیغے ہیں جن میں نون اعرابی آتا ہے، اور حاضر میں 4 صیغے ہیں جن میں نون اعرابی آتا ہے، کل یہ کتنے ہوئے؟ 7 صیغے ہوئے۔ تو یقتلو سے حاضر کیا بنے گا؟ پہلے تثنیہ مذکر حاضر بنائیے، تقتلانی، جمع مذکر حاضر تقتلون، واحد مؤنث حاضر تقتلین۔ اب دیکھیے یہاں جیسے اوپر آپ نے پڑھا بحث میں کہ تفعلین، تفعلین، تو یا سے پہلے زیر لگایا جا رہا ہے، تو آپ بھی یا سے پہلے زیر لگائیں گے، نیچے جگہ آپ یقتلو سے بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ تقتلین، کیونکہ واحد مؤنث حاضر میں شروع میں تا آتی ہے، نہ کہ یا، تو تقتلین، اور پھر تثنیہ مؤنث حاضر کا صیغہ بنائیں تقتلانی، تو تقتلانی 3 جگہ آئے گا، ایک جگہ یقتلانی، پھر یقتلون، تقتلون اور تقتلین، کل یہ